یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قوم تیار ہے، قوم اپنا فیصلہ کر بیٹھی ہے اور قوم تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنے کے لیے۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ قوم کا کپتان جو ہے وہ گولیاں کھانے کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ بھی کھڑا ہوا ہے اپنی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری اب ساری توجہ کا مرکز جو ہے، حکومت یہی دہشت گردی کے کیسز چلاتی رہے گی، ہمارے اگلے دنوں کے اندر جو تمام ہمارا مرکز ہے اس وقت وہ ہے کہ ہم نے یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جو پاکستان کے ہر کونے سے، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی اور بلوچستان تک اور تمام صوبوں سے جو اس وقت ہمارے پاس کالیں آ رہی ہیں، جو اس وقت تیاری شروع ہو گئی ہے، تو یہ اتنا بڑا جو مجمع آنا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو آنے ہیں، ان کے لیے انتظامات کیا کرنے ہیں۔ ہماری پنڈی کی جو تنظیم ہے اس کے پاس ذمہ داری ہوگی ان کی میزبانی کرنے کے لیے۔ عامر کیانی صاحب، ان کی ٹیم جو ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسلام آباد کی ٹیم نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا ہے۔ کل ہم عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، سینئر لیڈرشپ کے سامنے ڈسکشن ہوئی، کہاں پر خان صاحب کا ہم نے اسٹیج لگانا ہے جہاں سے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور یہ لوگوں سے بات کریں گے، اس کے اوپر آپشنز ڈسکس ہو گئے ہیں، فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی مجھے موقع تو دو۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے مری روڈ میں فیض آباد کے قریب وہاں پہ یہ اسٹیج لگایا جائے گا، اور وہاں سے صرف ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے پنڈی کے اندر کرنے کے لیے، بدقسمتی سے ایک بھی جگہ ہمیں پنڈی میں نہیں ملی جو اتنی بڑی ہو کہ جتنی بڑی تعداد میں مخلوق آنے والی ہے وہ ساری وہاں پر فٹ آ سکے۔ لیکن چلیں، جو سب سے زیادہ بڑی ہمارے پاس مل سکتی تھی جگہ، اس کا ہم نے تعین کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز جو ہیں کل سے آپ دیکھیں گے لوکل یہاں پر بھی شروع ہو جائیں گی، پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی موبلائزیشن شروع ہو جائے گی۔ جمعے کی صبح تک انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ایک خیمہ بستی جو ہے وہ وہاں پر لگا دی جائے گی، اور جمعے کے دن سے قافلے آنے شروع ہو جانے ہیں، جو دور کے علاقوں سے آنے ہیں وہاں سے قافلے آنے شروع ہو جانے ہیں۔ بلوچستان سے لوگوں نے پہنچنا ہے، سندھ سے لوگوں نے پہنچنا ہے، جنوبی پنجاب کے جو دور کے اضلاع ہیں وہاں سے لوگوں نے پہنچنا ہے، خیبر پختونخوا کے وہ اضلاع جو ذرا دور ہیں وہاں سے آنا ہے، اور اس رات کو پھر گلگت بلتستان کے قافلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آخری یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی قوم بار بار دکھا چکی ہے، ایک دفعہ نہیں، یہ تو 10 اپریل کو شروع ہوا تھا کہ پاکستانی قوم نے ایک واضح پیغام دے دیا پاکستان کے فیصلہ سازوں کو بھی اور دنیا کے تمام لوگ جو پاکستان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے، یہ ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بن چکا ہے، اور پاکستان کے عوام کسی کی کان کھول کے سن لیں، یہ سب جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا اندھا استعمال کر کے، ڈرا کر، خوف پیدا کر کے، دہشت زدہ کر کے پاکستان کی قوم کو دبایا جا سکتا ہے، یہ سن لو، قوم فیصلہ کر چکی ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے، نہ انہوں نے کسی سے ڈرنا ہے نہ رکنا ہے، اور پاکستان آ رہا ہے۔ اور دیکھیں گے اس دن یہ بڑی گنتیاں کرنے والے، وہ آج کل پرویز رشید کی طرح وہ گنتی کیا کرتے تھے، تو یہ جتنے بھی گنتی کرنے والے ہیں وہ اپنی گنتی کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی تاریخ رقم ہونے والی ہے 26 تاریخ۔ سر جیسے اس دن خان صاحب نے کہا تھا کہ 26 تاریخ کو جب یہاں پر آئیں گے تو اس کے اندر انہوں نے اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہماری تو خیمہ بستی لگ رہی ہے، اگر خان صاحب کہیں گے لوگوں کو ادھر روک لو تو روکنے کے انتظامات بھی ہوں گے۔ اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی بڑا سینسٹیو شہر ہے، وہاں پہ 2 سابقہ وزرائے اعظم کا وہاں پہ حادثہ بھی ہو چکا ہے، تو کس طرح کے انتظامات، اور خاص کر کے خان صاحب کو تھریٹ بھی ہے، داخلہ بھی کہہ چکے ہیں، تو کس طرح انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی؟ اور اتنا بڑا اگر کراؤڈ جہاں پہ آپ مئی روڈ کا تعین کر رہے ہیں وہاں تو جگہ ہی اسپیس ہی کم ہے، اگر 10 گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں تو ٹریفک کی بلاک ہو جاتی ہے، تو کس طرح مینیج کریں گے؟ نہیں یہ جو جگہ ہم نے دکھائی ہے اور آپ کو جا کے کس میڈیا کو ارینج کرتے ہیں ادھر لے کے جائیں گے آپ کو، الحمدللہ بہت بڑی جگہ ہے وہ، لیکن سیکیورٹی کی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ ہمیں پہلے بھی خطرات تھے جو سچ ثابت ہوئے، ہمارے پاس پہلے بھی خبر آ رہی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے منظم طریقے سے سازش کر کے خان صاحب کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔
لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اللہ کو زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے لیے بہت خاص انتظامات کیے جائیں گے جی، جیسے آپ کو اس دن سیکیورٹی کے انتظامات نظر آئیں گے آج تک تحریک انصاف کے کسی پہلے جلسے کے اندر نہیں ہوئے، اور وہ بڑی مشکل سے ہم نے خان صاحب کو بھی منوایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دلیر آدمی ہے، وہ تو چاہتے ہیں ان کے درمیان اور عوام کے درمیان کوئی چیز ہی نہ ہو، لیکن اس دن جو ہے وہ سیکیورٹی کے باضابطہ انتظامات کیے جائیں گے۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنڈی انتظامیہ کو تو آپ نے درخواست دے دی ہے انتظامات کے حوالے سے، تو کیا اسلام آباد انتظامیہ کو بھی درخواست دے رہے ہیں کہ اگر جی دے چکی، اسلام آباد کو بھی دے چکی ہے، دی جا چکی ہے، ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی فائل کی جا چکی ہے۔ امید ہے کہ وہ پٹیشن بھی جو ہے وہ کل سنی جائے گی۔ آخری چیز میں صرف ایک بولتا جاؤں، آپ نے کہا پنڈی بڑا حساس شہر ہے، تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے پاکستان کا۔ قومیں جو ہیں وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں، اور ہماری جو ملک کی جس طریقے سے ہم اپنی ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے، اور اس ارتقائی عمل کے اندر اس ملک کو چلانے کے اندر فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب چند دنوں کی بات ہے، نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا۔ جب نئے آرمی چیف کا اعلان ہوگا تو ایک مشورہ ہے، میں وہ سب ان کے لیے لیکن قوم کے سامنے رکھ کے میں ان کو مشورہ دوں گا، جو بھی نیا آرمی چیف آ رہا ہے میرے خیال میں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ارتقائی عمل سے پاکستان کو اگلے لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے، تاکہ پاکستان واقعی اس راستے پہ گامزن ہو سکے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کے لیے قائد اعظم نے اپنی جدوجہد کی، اور جو پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی امید ہے۔ بہت شکریہ۔